أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یقین جانو کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے. ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے. یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اس پر وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا. اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. مکہ کے لوگ مدینہ آئے اور علماء یہود سے پوچھا کہ ہمارے یہاں کس نام کے شخص ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ اپنی کتابوں میں دیکھ کر کے بتاؤ. تو انہوں نے ساری علامتیں دیکھی پوچھ کے بتائیں. پھر کا ایک اہم بات جا کر کے ان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا. اگر وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا دیں تو جان لو کہ وہ سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. چونکہ کئی سو سال پہلے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا اور مکہ میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کتاب آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے اور کوئی بتانے والا بھی وہاں نہیں تھا. اگر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اللہ ان کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے اور وہ جو بات بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. وہ مکہ کے لوگ وہاں سے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو بہت تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوری صورت نازل ہو گئی اور ان کے بارے میں تفصیل سے بتلایا ان لوگوں کو. لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، سچائی اور صداقت کی طلب نہیں ہوتی، حق کی تلاش نہیں ہوتی، جو عداوت اور دشمنی کے لیے کھوج کرید کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے کلیجہ نکال کر کے رکھ دو تو بھی وہ بات نہیں مانیں گے، ہدایت ان کو نہیں ملے گی، وہ ایمان نہیں لائے. لیکن اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ آ گیا. اس کے علاوہ پورے قرآن میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی نبی کا واقعہ اور قصہ نہیں بیان ہوا ہے، صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسن القصص، بہت بہترین قصہ،
قصہ قرآن قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آئیڈیالوجی بتانے کے لیے کہ بہترین آئیڈیالوجی تمہارے سامنے اس قصے میں، اس واقعے میں مذکور ہے کہ حالات کیسے بھی ناموافق ہوں، نامساعد ہوں، کچھ باتوں کو تم اپنی زندگی کا لازمی حصہ، اپنی سانس کی طرح، رگوں میں بہنے والے خون کی طرح بنا لو تو نامساعد حالات میں تمہارے لیے فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔ اب میں شروع سے چلتا ہوں بہت شارٹ کٹ میں، اور مطلب 20 منٹ کے اندر بات انشاءاللہ پوری کر دوں گا۔ سن لیں، بہت اہم چیزیں اس کے اندر آئیں۔ سب سے پہلی بات، یوسف علیہ السلام نے خواب جو دیکھا کہ چاند اور سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے باپ، وہ بھی نبی تھے، ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اپنا یہ خواب بھائیوں پر مت بیان کرنا، کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ وہ بھی نبی کی اولاد، یہ بھی نبی کی اولاد، لیکن وہاں بتا دیا کہ شیطان بہکا دے گا تمہارے بھائیوں کو، سازش کریں گے۔ خواب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ کوئی خواب دیکھیں، برا خواب دیکھیں تو بائیں طرف چھٹکار دیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور اچھا خواب دیکھیں تو کسی سے نہ ذکر کریں، بلکہ جو آپ کا ہمدرد ہو اور خواب کی تعبیر بتانے کا اہل ہو، علم والا ہو، آپ اسی سے ذکر کریں، دوسرے لوگوں سے ذکر نہ کریں۔ ایک بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ آپ کوئی عہدہ اور منصب، کوئی کامیابی اور فتح آپ کو ملنے والی ہے، آپ آگے بڑھنے والے، تجارت میں، کاروبار میں، نوکری میں، کھیت لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، شادی کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اپنے عزائم اور منصوبوں کو دوسرے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عزائم میں اللہ کی مدد اس کو چھپا کر کے حاصل کرو۔ اب آپ کا عزم ہے کہ ہم دکان خریدنے جا رہے ہیں، کاروبار کرنے جا رہے ہیں، شادی کی بات چل رہی ہے، تجارت کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے ڈھنڈورا مت پیٹتے پھرو، جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کا ہمدرد، اسی سے بتاؤ۔ اگر تم نے دوسرے لوگوں کو بتا دیا تو اس پر جو اللہ کی مدد آنے والی تھی وہ رک جاتی، اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ اس کو آپ کے ذہن میں بات آ گئی۔ اب بھائی لوگ سازش کریں گے، سوچئے انسان کتنا کمزور ہوتا ہے، نبی کی اولاد ہے وہ، لیکن سازش کر سکتے ہیں، رنجش ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو چھپانا چاہیے، بہت زیادہ نہیں۔ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، گاڑی لے اور ڈور آتے پھرتے دکھاتے پھرے بڑے مالدار بن گئے ہم، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، حسد خامخواہ نہیں پیدا کرنا چاہیے لوگوں کے دلوں میں۔ آپ دیکھیں کسی دکان میں، کھیتی والے، جس بھی لائن میں لوگ ہوتے ہیں، ان کی اولادیں ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے، کچھ نہ کچھ معلومات ان کو ہوتی ہے دکان کے بارے میں۔ میڈیکل والے، ڈاکٹر ہے ایک آدمی گھر میں، لیکن بچے بھی کچھ نہ کچھ دواؤں کے بارے میں جان جاتے ہیں۔ نبی کی اولاد تھے اور ان کو اس خواب کا وہ لگ گیا، بھنک لگ گئی، تو یہ پیچھے پڑ گیا۔ یہاں جو سوچنے اور اہم بات ہے، سوچنے والی بات، کہ بھائیوں نے کیا معاملہ کیا، پھر یوسف علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور باپ کی نظر سے اوجھل کرنے کا منصوبہ بنایا، پھر باپ کے سامنے آیا، ایسا باتیں کی کہ ہم کو بھیج دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ روایتوں میں آتا کہ خواب دیکھا تھا انہوں نے کہ بھیڑیا یوسف پر حملہ کر رہا ہے، 9 بھیڑیے دوڑ رہے ہیں کھانے کے لیے، ایک بھیڑیا بچانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ وہ نبی تھے، اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے کہ میرے یہ بیٹے ہی میرے یوسف کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اس میں ایک بچا رہا ہے۔ لیکن اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں سے میرے بیٹے پر ڈر ہے۔ اس میں ایک سنت یہ معلوم ہوئی کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اس سے آپ یہ نہ کہیں ہاں تم سازش کر رہے ہو میں دیکھ لوں گا، اس کے سامنے اس کی عداوت کو ظاہر نہ کریں، یہ سنت ہے۔ دوسرے طریقے سے بتائیں کہ ایسی سی باتیں چلتی رہتی ہیں، میری کیا غلطی ہے، کیا معاملہ ہے، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ آدمی ہوشیار ہو چکا ہے۔ بس یہ نہ ہو کہ وہ جان دے کہ میرے بارے میں پتہ چل گیا، اس سے دشمنی اور بڑھ جائے گی، دشمنی ہلکی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ لے کر کے چلے تو یہودا جو بھائی تھے، بڑے جو تھے، ان سے کہا کہ تم میرے یوسف پہ دھیان دینا اور معاہدہ کیا کہ یوسف کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ لے کر کے چلے، کندھے پہ بیٹھا کر کے لے کر کے چلے۔ جب یعقوب علیہ السلام نظر سے سب اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین میں پٹک دیا، اور یہ لوگ بڑے تھے، وہ چھوٹے تھے، لمبے لمبے قدم سے چل رہے تھے، یوسف علیہ السلام تیز نہیں چل پا رہے تھے، تو ایک کے بعد ایک بھائی کے پاس آتے تھے کہ بھائی جان ہم نہیں چل پا رہے ہیں، آپ لوگ آہستہ چلو اور مجھے اپنے کندھے پہ بیٹھا لو۔
لیکن کوئی کسی کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں. اس میں یہ لوگ یہ بھی کہتے جو تم ستاروں کو تم نے خواب میں دیکھا تھا ان ستاروں کو بلاؤ, وہ ستارے تمہاری مدد کریں گے. اس طرح پیر زخمی بھی ہو گئے. اب یہ ہوا قتل کر دو یا کنویں میں ڈالو. تو بنیامین جو سگے ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو, کوئی لے کر چلا جائے. اصل ہمارا مقصد ابا کی نظر سے دور کرنا, تو قتل کر کے اپنے ہاتھ کو خون میں کیوں آلودہ کریں. پہلے تو روکا انہوں نے کہ کچھ بھی مت کرو, تو سب نے گھیر لیا ان کو بھی مارنے کے لیے. وہ ڈر گئے کہ مجھے بھی مار ڈالیں گے, تو پھر کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. قرآن میں یہاں جب کا لفظ استعمال ہے. بیر ہوتا ہے, ایک جب ہوتا ہے. بیر کہتے ہیں جس کی منڈیر بنی ہوئی ہو اور جس پر من بنا ہوا ہو, اور جب کہتے ہیں جس کی منڈیر نہ بنی ہوئی ہو, گڑھا ویسے بہت گہرا کھودا ہوا. بس یوسف علیہ السلام کو ڈالنے لگے تو ڈالتے تھے تو وہ گھاس کو پکڑ لیتے تھے اور نیچے نہیں گرتے تھے. تو بھائیوں نے بعد میں پیچھے ہاتھ کو باندھ دیا اور باندھ کر کے نیچے گڑھے میں پھینکا. سوچئے کتنی تکلیف کی بات ہے. پھر وہ کپڑا لے کر کے واپس پہنچے, خون میں رنگ رنگ کر کے, اس بات لمبی ہو جائے گی. پھر وہاں یعقوب علیہ السلام بولے بل سولت لکم انفسکم, تمہاری طرف سے یہ بات بنائی گئی ہے, فصبر جمیل, ہم تو بہترین صبر کریں گے. یعقوب علیہ السلام صحیح بات کی کہ تمہیں اس طرح سے بات بنائی, کیونکہ اس کپڑے میں بھیڑیوں کا دانت اٹھنے لگا ہوا تھا, کپڑا پھٹا بھی نہیں تھا, تو خون لگا ہوا تھا اس پہ. اب آگے یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا. پی کے بازار میں پانی لینے آئے تھے, وہاں ڈول میں نکل کے آ گئے. پھر یہ لوگ لگے ہوئے تھے کہ اگر ڈول یہ قافلہ پھر لوٹے گا تو پھر یہ شہر میں واپس آ جائیں گے, بات کھل جائے گی. تو یہ کہ قافلہ جلدی بھگ جائے کسی طرح سے. تو پہنچ گئے کہ یہ ہمارا غلام تھا اور آپ لوگوں نے چوری کر لے. وہ ڈر گئے, یار ہم یہاں آئے ہیں, پردیسی لوگ ہیں, یہ چوری کا الزام لگا کے سب لوگ گھیر کر کے گاؤں والے ماریں گے ہم کو, تو معاملہ کیسے ختم کرو. تو بولے تم کو خریدنا ہے تو پیسہ دے کے خرید لو. تو کم سے کم پیسہ دے کر کے انہوں نے بیچ دیا, جلدی قافلہ لے کے نکل گیا, چاہتے تھے کسی طرح دور نکل جائیں. سستے دام میں سگے بھائی کو بیچ دیا. ابھی مصر میں پہنچے, کیا حالات ہے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اس سورہ یوسف کو زلیخا کی محبت اور عشق کے زاویے سے مت دیکھیں. اصل آئیڈیل اور آدرش اور نمونے عمل یوسف علیہ السلام ہیں. وہاں کے حسین و خوبصورت تھے, دربار میں پہنچے اور ملکہ نے بدنیتی اور برائی کرنی چاہیے, لیکن برائی پر جیل میں جانا پسند کیا, لیکن برائی سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کیا. اب جیل میں پہنچ گئے. انسان کی فتوحات کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری اور فرائض کو برابر ادا کرتا رہے. اور فرائض ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا, انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا, شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکالنا, یہ ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری. اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ سماجی ضروریات کے علوم ہمارے پاس ہوں, مہارت ہمارے پاس سماجی ضروریات کی ہوں, ایکسپرٹ ہوں ہم کسی بھی چیز میں. اگر ہم ایکسپرٹ ہوں گے تو کتنے بھی حالات ناموافق ہوں گے, ہم کو لوگ ریجیکٹ نہیں کریں گے. اس کی موٹی مثال میں دیتا ہوں. جب اندلس میں مسلمانوں کا ایک طرف سے قتل عام ہو رہا تھا اور پیچھے الجزائر میں مسلمانوں کو روک لگا دی گئی تھی کہ مسلمان یہاں نہ آئے. جہاں بھی مسلمان پہنچتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے قابلیت کی بنیاد پر حکومت کے تختوں پر پہنچ جاتے ہیں اور حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں. الجزائر نے پابندی لگا رکھی تھی. اب وہاں سے بہت سے مسلمان مسلم ملک میں آ گئے اور کاٹ ڈالے گئے, اور پھر بہت سے نہیں پہنچ پائے. جو معالج قسم کے تھے اور فلاسفی اور دستی ہنر کے ماہر جو جنگل میں ہوتے ہوئے الجزائر میں پہنچ کے جنگلوں بیابانوں میں رہتے تھے. کسی کو بچھو نے کاٹ لیا, کسی کو سانپ نے کاٹ لیا, کوئی بیمار ہو گیا تو دیکھا تھا دوا دی ٹھیک ہو گیا. ہوتے ہوتے شہروں میں ان کی پکڑ بن گئی. پھر بعد میں شہر کے بچوں کو بلا لیا انہوں نے کہ بچوں, آپ کے بچے سیکھ جائیں گے چیزیں تو سب کا خدمت کریں گے. بچوں کو دے دیں. ان لوگوں نے محنت کی, 30 سال کے اندر پورا الجزائر مسلم ملک بن گیا. اسپین سے سب ختم ہو گئے, ادھر یہاں مسلمان آ نہیں سکتے تھے, لیکن علمی صلاحیت کی بنیاد پر جہاں مسلمانوں کی انٹری نہیں ہو سکتی تھی وہاں پورا الجزائر مسلم ملک ہو گیا. آج بھی الجزائر مسلم ملک ہے. دوسری مثال ہم اپنے مسیحی بھائیوں کی دیں گے. سانپ کسی کو کاٹ لے, دیمر صاحب میں نے یہاں سنا ہے, تو اس کا علاج نہیں ہے کہیں بھی, لیکن سب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ تو اتنی بالکل آٹے میں نمک کے برابر رہتے ہیں, ان کی اتنی دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ بڑے سکون کے ساتھ جنگلوں میں رہ کر کے اپنا سارا کام کرتے ہیں. سماج کی وہ ضرورت بن گئے, ان کے پاس ایسی چیزیں ایسی علوم موجود ہیں کہ لوگ سیکھنے پر مجبور ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سبق ہے, تم سماج کی معاشرے کی ضرورت بن جاؤ. تعبیر کا علم یوسف علیہ السلام کو تھا. تو جیل میں 2 قیدی آئے, انہوں نے بھی تعبیر پوچھی. تو ہمارے پاس علم ہے, صلاحیت ہے, تو ہماری کوئی قدر کرے گا, ہماری بات مانے گا.
تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ایمان اور دین کو ان کو دعوت دی. اب ان کی ضرورت تھی تو دعوت سننا پڑے گا ان کو. پھر تعبیر بھی بتائی اور پھر اس تعبیر کے نتیجے میں بعد میں بادشاہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ سوکھا پڑ جائے گا, پھر ایسے حالات آئیں گے, پھر وہ بکرے گائے کو کھا رہے ہیں دوسرے کو دیکھا, تو تعبیر ان کی بتلائی. تو بادشاہ کی قربت نصیب ہو گئی, بادشاہ کے قریب. اب دوسری خصوصیت کیا تھی؟ ایڈمنسٹریشن کی, انتظام اور نظام کو سنبھالنے کی صلاحیت حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے وت منتری بنا دو اور کھاد وبھاگ کی منتری کا مجھے منتری بنا دو, میں پورا نظام سنبھالوں گا. 7 سال سوکھا پڑے گا, سب طرف ہاہاکار مچ جائے گا, لیکن یہاں کا نظام میں سنبھال لوں گا. ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اس طرح پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ سنت آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. تو دنیا کتنی بڑی دشمن ہوگی, بادشاہ کی بیوی دشمن ہے, اتنی بڑی دشمن, جیل میں بھجوا دیا, قتل پہ آمادہ تھی, وہاں جگہ بن گئی. کب جب صلاحیت تھی اپنے اندر جگہ بن گئی, اب وت منتری بن گئے, پھر اس کو سنبھالا. نظام کو تفصیل بات ہے. اب جب سوکھا پڑا تو کنعان میں بھی سوکھا پڑ گیا. یوسف علیہ السلام کے جو آبائی گھر تھا, ان کے گھر میں سارے لوگ بھوکے مرنے پریشان ہونے لگے. اب یہ ہوا کہ مصر میں کوئی ہے وت منتری اور کھاد وبھاگ کا منتری, وہ بہت ہی اچھا ہے, بہت لوگوں کی تعاون کر رہا, غلہ بہت اسٹاک رکھا ہوا ہے. یہ سب پہنچے سامان لے کر کے, سامان کے بدلے میں سامان غلہ دے رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے غلہ ان کو دیا اور پھر ان کی تفصیل پوچھی اور پوچھا تمہارے کوئی بھائی وائی ہیں کیا؟ بولے ہاں ایک بھائی ہیں, تو لیکن اس کے ابا جو ہیں, ہمارے ابا جو اس کو بہت چاہتے ہیں, چھوڑتے نہیں اپنے پاس سے. کہا کہ اس بھائی کو لاؤ گے تو دوبارہ ہم غلہ دیں گے, اگر نہیں لاؤ گے دوبارہ غلہ نہیں دیں گے. پھر آئے تو سامان دیا, سامان کے ساتھ جو سامان لے گئے تھے یہ لوگ, اس سامان کو ان کی اونٹ میں لدوا دیا, الٹا کھولا تو دیکھا کہ غلہ بھی دے دیا بہت زیادہ, اور جو سامان لے کے گئے تھے خریدنے کے لیے اس سامان کو بھی ہمارے اس میں رکھ دیا. تو کہا کتنا اچھا بادشاہ سلطان ہے. ابو جان بولا ہے انہوں نے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا تو غلہ دیں گے, نہیں بھیجو گے تو نہیں غلہ ملے گا. تو بولے میرے یوسف کی طرح کہیں اس کے ساتھ بھی معاملہ نہ ہو جائے. لیکن بہت قسمیں کھائی ان لوگوں نے, تو پھر بنیامین کو بھی ساتھ میں کر دیا. اب پھر بنیامین جب یہاں ساتھ پہنچے تو اکیلے میں ملے اور بتا دیا. اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو اپنے آپ کو چھپائے رہو, ابھی سب کے ساتھ سامنے ظاہر نہ ہونے پائے, لیکن ان کو بتا دیا. اب یہ کہ ہم ان کو روکنا چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ میں اور دل بہلے, تو کیسے روکیں؟ تو روکنے کا طریقہ یہ اختیار کیا. اس طریقے سے پہلے دوسرا طریقہ دیکھ لیجئے. یوسف علیہ السلام جو چھوٹے تھے تو ان کی پرورش ان کی پھوپھی کر رہی تھی. جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو واپس لینے کے لیے جب پہنچے لوگ, یعقوب علیہ السلام کے گھر والے, تو وہ بہت چاہتی تھی کہ میرے پاس رہیں. تو رہنے کے لیے کیا اختیار کیا طریقہ کہ اگر چوری کوئی کر لے تو چور کی سزا ہوتی تھی, جس کے گھر میں چوری کرے گا اسی کے گھر میں کچھ سال تک, کچھ مہینوں تک رہنا پڑے گا. تو ان کی پھوپھی نے ان کے سامان میں ایک پیالہ باندھ دیا کہ جائیں گے تو بعد میں چوری کا الزام لگا کر کے ہم ان کو اس قانون کے مطابق واپس لے لیں گے. یوسف علیہ السلام چلنے لگے تو یہ ہوا کہ ان کا کوئی سامان غائب ہو گیا, ڈھونڈا تو پتہ چلا یوسف کے سامان میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو قانون ہے اس قانون کے مطابق یوسف کو میرے گھر چھوڑو, تو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد واپس آئے. وہی طریقہ یہاں اختیار کیا یوسف علیہ السلام نے. بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا اور پھر قافلہ چلنے لگا. تو اعلان ہوا کہ اس میں بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا ہے, تم لوگوں نے چوری کر لی کسی نے. بولے ہم لوگ تو مصیبت کے مارے ہوئے ہیں, آپ ہمیں اتنا احسان کیا, غلہ دیا اور سب کچھ کیا, اور ہمارا نہ چلنے والا سکہ لے لیا آپ نے, تو ہم کیوں چوری کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, سامان چیک ہوگا. بولے چیک کر لو, لیکن کوئی چوری بھی نہیں ہوئی. کہا اگر چوری کیا تو کیا سزا ہوگی؟ بولے آپ جو سزا دینا چاہتا نہیں, آپ کے یہاں کیا قانون؟ انہوں نے بتایا ہمارا قانون یہ ہے, جو چور ہوتا ہے اس کو پھر رکھ لیا جاتا ہے. بولے ٹھیک ہے ہم رکھ لیں گے آپ کے قانون کے مطابق. تو چیک کرتے کرتے آخر میں بنیامین کے اس میں سامان نکلا, وہ لے لیا. یہاں بھی جملہ دیکھ سننے والی بات ہے, فقد سرق اخ له من قبل. بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے آج چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا, اس نے بھی چوری کی تھی, وہ پرانی چوری یاد دلائی. دیکھیے کیسی بھائی لوگ زیادتی کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یوسف علیہ السلام اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن صبر کر رہے ہیں, بتا نہیں رہے ہیں کہ کیسا فرضی فضول الزام لگاتے تم لوگ. نادم ہونے کے بجائے تم اس کو بھی چور, اس کے بھائی کو بھی چور کہتے, اس کے بھائی کے ساتھ میں نے کیا زیادتی کی تھی, کیسے معاملات کیے تھے, کنویں میں کیسے ڈالا تھا, زمین میں کیسے پھینکا تھا, یہ نہیں سوچتے ہو تم.
یہ نہیں بولا, چپ چاپ ہے, ہو گیا. اب بنیامین رک گئے وہاں. اب بعد میں یہ لوگ یہاں پہنچے تو پھر جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بتلایا کہ وہ تمہارے بیٹے نے چوری کی, اب ہم لوگ کیا کر سکتے تھے, تو چوری کے بدلے میں ان کو رکھ لیا گیا. وہاں پھر یعقوب علیہ السلام بولے بل سولت لکم انفسکم, یہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی. پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنی طرف سے بات بنائی, وہ بات واقعہ کے مطابق تھی. یہاں یہ بات کہی لیکن یہ واقعہ کے مطابق نہیں تھی, بنائی ہوئی بات یہ سچی بات تھی کہ سچ مچ یوسف بنیامین کو روک لیا گیا تھا. تو نبی کو جو اس طرح کی باتیں غیب کی معلوم ہوتی ہیں وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیب کی معلومات ان کو نہیں ہوتی ہے, حالات اور قرائن کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. قرائن کے مطابق کہ ایک مرتبہ پہلے غلطی کی تو پھر غلطی کیا ہوگا, لیکن ایسا ہوا نہیں تھا, سچ مچ میں روک لیا تھا. اب تیسری مرتبہ پھر مال لینے پہنچے تو وہاں سے میں نے آیت کی تلاوت کی ہے. وہ بولے کہ جاؤ تم وہاں اور یوسف کو ڈھونڈو اور بنیامین کو ڈھونڈو. اے میرے بیٹو جاؤ تم وہاں یوسف کو ڈھونڈو اور اپنے اس کے بھائی کو ڈھونڈو. اتنی پرانی بات ہو گئی اور مصر دوسرے رخ پر تھا, تو یعقوب علیہ السلام یوسف کو ڈھونڈنے کی بات, ابھی تازہ بنیامین غائب ہوا, ایک بھائی غائب ہوا ہے تو اس کی بات کرنی چاہیے, لیکن یوسف کی بات کی اس لیے کہ ان کو یقین تھا, کتنا اللہ پر یقین ہوتا, خواب کی بنیاد پر یقین تھا کہ جب تک یوسف اونچے عہدے پر نہیں پہنچیں گے اس وقت تک وفات نہیں ہوگی, اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ستارے سجدہ کریں گے ان کو, اس لیے کہ ہے زندہ. لیکن ادھر کیسے ہو گیا؟ لیکن تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب اس طرح ترتیب بنا دیتے ہیں. تو وہاں یوسف کی بھی ڈھونڈو, جا کے ان کے بھائی کی بھی ڈھونڈو, اور اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو. کافر لوگ اللہ کے رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. اس طرح سے وہاں پہنچے. اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اب وہاں اپنی پریشانی بتانے لگے کہ ہم کو یہ پریشانی, اور گھر کی, چونکہ گھر کے سگے بھائی تھے, ہم کو تکلیف پہنچی ہے, ہم نکمی چیزیں لائے. نبی کی اولاد تھے, نبی کے اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. اور یہاں ایک بات اور یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا ضرورت مند ہو تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فری میں کسی سے سامان نہ مانگے. پہلی بات لوگوں سے مانگے نہ, اگر مانگنے کی ضرورت پڑ گئی تو فری میں نہ مانگے. یہ نبی کے اولاد تھے, غیرت اور حمیت تھی ان کے اندر. اب سامان بھی نہیں تھا جس کے بدلے میں سامان خریدے جا کر کے, تو جو سکے نہیں چلتے تھے گھر میں وہ سکے اکٹھا کر کے لے کے بتا دے کہ سکے خراب سکے ہیں, چلنے والے نہیں ہیں, لیکن ہم بہت پریشانی میں ہیں, آپ اس کو چلا لو, اس کے بدلے میں ہم کو پورا غلہ دے دو اور ہم پر مہربانی کرو. اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں, یہ بتلایا. اب یہ مصیبت جب بیان کی انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا. بولے کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ کس انداز میں کہا؟ جب تم ناسمجھ تھے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت موٹے تگڑے تھے, بہت بہادری دکھا رہے تھے, ہم لوگ ایسا کہتے. سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے؟ غلطیوں کو پوری طرح نظر انداز کر دو اور اس انداز میں بات کہو کہ اس کے دل پہ چوٹ نہ لگنے پر اللہ نے آپ کو طاقت دیے. تو یہ میں بتانا چاہتا تھا, ہمارا اپنی زندگی کا جائزہ لے, کسی سے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, معاملات ہمارے بگڑ جاتے ہیں, ہم کو طاقت مل جاتی ہے, ہم اختیار میں جاتے ہیں, ہمارا جس دشمن جو کوئی طاقتور تھا ہمارا مزدور بن جاتا ہے, تو ہم کیسا اس کو رسوا کرتے ہیں. نبوی طریقے کے خلاف ہے. طریقہ یہ ہے کہ ہم اس انداز میں بات کریں کہ اس کو اسی غلطیوں کی بنیاد پر اس کے دل پہ چوٹ نہ پہنچے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جب تم نہ سمجھ تھے, تم جانتے ہو تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ جو معاملہ کیا, اس کو چور کہا تم نے, اور پھر چور کہتے ہوئے اس کے بھائی کی چوری یاد دلائی تم نے, اپنی غلطی نہیں دیکھا تم نے, یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا. یہ سب باتیں نہیں کہیں, بس یاد دلائی کہ تم نے اس کے بھائی کے ساتھ یوسف کے ساتھ جو کیا تھا تم جانتے ہو. چونکہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا ان کے علاوہ, کوئی جانتا ہی نہیں تھا. پھر ان کو شک ہوا کہ کوئی جانتا نہیں تھا, اور بادشاہ ایسی بات یا وت منتری ایسی بات کیسے کہہ رہے ہیں, مطلب ان کا کوئی کانٹیکٹ ہے. پھر آواز وغیرہ میں اندازہ لگایا, قافیہ کیا قیافہ کہو تو بولے قالو, بولے انک لانت یوسف, چکرا گئے بالکل. جو ترجمہ اس کا چکرا جانے والے انداز کا ترجمہ ہوگا کیا, یقیناً تم ضرور تم یوسف ہو, ایسا ترجمہ ہوگا. لیکن اردو میں ایسا ترجمہ کریں گے تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو عربی کے علاوہ کسی زبان میں اس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا. چکرا کر کے بولے کہ کیا یقیناً تم یوسف ہو, بولے انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ
नेक लोगों के अज्र को ज़ाया नहीं करते हैं। ये फतूहात हमको नसीब हुई हैं, हम आगे बढ़े हैं, मंजिलें हमको मिली हैं। क्यों मिली हैं? इल्म था, सलाहियत थी, हमारा उद्देश्य नस्बुल आइन था, ईमान की दावत, इस्लाम की दावत, हम उस काम को करते रहे। और उसके जो पहिए हैं तकवा और सब्र, परहेजगारी और सब्र। परहेजगारी कैसे अख्तियार की? कोई तब्दीली समाज में आती है, माशरे में आती है, नौजवानों के जरिए से आती है, लेकिन नौजवानों की पैर की जो बेड़ी बनती है वो लड़कियां और औरतें बना करती हैं, और ये शहवत रानी की चीजें बना करती हैं नौजवानों के पैर की बेड़ियां। ये तकवा परहेजगारी की नौजवानी के आलम में इंसान अपनी निगाहों को पाक रखे, अपने दिल दिमाग को पाक रखे, बुराई के कितने भी मौके हासिल हो बुराई से अपने दामन को दागदार न होने दे। ये तकवा और ये सब्र है। मुसीबतें आए, बलाएं आए तो मुसीबतों में उलझने की कोशिश न करे, मातम करने की कोशिश न करे, बल्कि आगे बढ़ने के अपने उद्देश्य पर नजर रखे तो अल्लाह ताला उसको फतूहात अता करते हैं। ये नेमतें मिली तो इन नेमतों से पहले अल्लाह का एहसान जिक्र किया, अल्लाह की नेमतों, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ये तरीका है, ये सुन्नत है। ओहदे मिल जाए, मनसब मिल जाए तो ओहदे मनसब के साथ अल्लाह की नेमतों को नहीं भूलना चाहिए। हो गया। अब वो सब कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत दी है, यकीनन हम खताकार थे। अपनी खता का अब इकरार किया। अब इकरार कर लेते क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करेंगे? उठा करके उल्टा लटका देंगे उसको श्रीलंका की तरह। ऐसा नहीं, सुन्नत के खिलाफ। शान नबूवत ये है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं है। तसरीब कहते हैं ऐसी बात बोलना जिससे इंसान को शर्मिंदगी और उसको आर ना हो। तुम पर कोई आर नहीं है, मतलब आर वाली बात तो थी। इतना जुल्म किया, कुएं में फेंका, कंधे से फेंका, घास पकड़ रहे थे, हाथ छोड़ा दिया, हाथ बांध के फेंका, और फिर चोर कहा, कितनी ज्यादती की। मासूम इस तरह से थे, लेकिन कितनी हिम्मत के साथ, कितने हौसले के साथ बात कहते हैं। हम लोग नबूवत के पैरोकार हैं, अंबिया के पैरोकार हैं, हमको भी सीना बड़ा करना चाहिए। कोई ज्यादती करे, सरकशी करे तो हम उसको इसी तरह दरगुजर करें। हम जब ताकत में आ जाएं तो ऐसे नजरअंदाज करें कि उसको शर्मिंदगी न होने पाए। तो कहा कि तुम पर कोई मलामत नहीं, चूंकि नबी थे, याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी को इनकी जरिए तकलीफ पहुंची तो गुनाह भी हो गए, अल्लाह की मासियत भी। तो अपनी तरफ से तो माफी का वही नहीं, बल्कि अल्लाह से मगफिरत तलब करें, अल्लाह तुमको बख्श दे, वो बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। ये तलब की, दुआ तलब की उनके लिए। फिर कहा कि जाओ मेरी इस कमीज को लेकर के मेरे अब्बू के चेहरे पे डाल देना। ये कमीज, पहले कमीज के जरिए से रोशनी चली गई, खून में आलू करके पहुंचाया था। ये कमीज रोशनी लाने वाली थी। इस कमीज के बारे में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज थी, जो नस्लन बाद नस्ल चीज इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम से इनके पास आई थी। कैसे आई थी? याकूब अलैहिस्सलाम ने एक नली में, बांस की नली में इसको पिरो करके तावीज बना करके गले में डाल दिया था। जब भाइयों ने कपड़ा उतार करके इनको कुएं में फेंका था तो नली में जो कपड़ा था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के निकाल करके उस कपड़े को पहना दिया था। ये कपड़ा था। अब देखिए वो तावीज ही तो है। बहुत से लोग कहते हैं कि तावीज बनाना शिर्क है, वो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। वो नादान और जाहिल लोग हैं जो कहते हैं तावीज बनाना। तमीमा का लफ्ज़ हदीस में आता है, जो यहूद मुशरिक काफिर बुतपरस्त पढ़ करके तमीमा पहनाते थे, उसकी ममानियत आई। तावीज जिसमें अल्लाह का कलमा लिखा हुआ हो, उसकी ममानियत हदीस में नहीं आई है। कुछ लोग हदीस करते हैं, हदीस खोल के दिखाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ लिख करके बच्चों के गले में डालते थे। मैंने दिखाया खोल मिशकात शरीफ खोल करके, लेकिन नहीं माना। एक तरफ इल्जाम लगाते हैं कि लोग मौलवियों के पीछे चलते हदीस नहीं मानते हैं। मैंने हदीस अल्लाह की कसम खोल करके दिखाई, लेकिन उस बंदे ने नहीं माना। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दरियाए नील के लिए जो खत लिखा था वो तावीज़ ही थी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू जारी हो जा। अगर अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो, अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं जारी हो तो तेरे जारी होने की कोई जरूरत नहीं है। लिख करके वहां डाला और वो दरिया बहने लगा। शाह फारस के सर में दर्द होता था, उसने तो उमर को खत लिखा कि कोई दवा बताओ, कोई इलाज बताओ, कोई दुआ बताओ। एक टोपी भेजी, टोपी सर पे लगाता था वो, तो सर का दर्द ठीक हो जाता था। टोपी सर से उतारता, सर का दर्द तेज हो जाता था। उसने टोपी खोल के देखी तो उस टोपी में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक कागज पे लिखा हुआ था। तो ये तावीज जायज है। वो पहन रखा था तो वो कपड़ा था जो चेहरे पे डाला, रोशनी वापस आ गई। फिर ये कहा कि तुम सब वापस आ। असल अपने अब्बू जान को लाना चाहते थे। अदब यह है कि छोटा बड़े के पास जाए, बड़े को अपने पास न बुलाए। अब वहां तो कहत पड़ा हुआ था, परेशानी थी, अब्बू जान यहाँ
آ جائیں گے تو سہولیات یہاں کافی ہیں اور ذمہ داریاں ہماری یہاں زیادہ ہیں، تو ابو جان کو ڈائریکٹ بول دے کہ ابو جان کو بلا کر کے لاؤ، تو یہ ادب کے خلاف تھا، تو کہا سب لوگ پورے گھر والے آ جاؤ، تو پورے گھر والے آئے، اس میں ابو جان بھی آ گئے۔ اب آگے کی بات آتی کہ سب نے امی کو اور ابو کو کرسی پہ بیٹھایا اور پھر سب نے ان کو سجدہ کیا۔ سجدے کے تعلق سے بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، عیسیٰ علیہ السلام تک سجدہ تعظیمی جائز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور پھر اسلام میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عجمی بادشاہوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ زیادہ اس بات کے اہل ہیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ اب کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے مجھے سجدہ مت کرو۔ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نہیں کیا تو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اس پوری چیز میں جو اہم بات یہ آئی وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ادیش، ایک نصب العین، ایک ایم، ایک مقصد ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالنا۔ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، کفر کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ مایا، وہ خوبیوں کی سماج کی ہم ضرورت بن جائیں، سماج ہمارا محتاج ہو جائے، ہر چیز میں اپنی مہارت پیدا کریں۔ آپ کاریگر ہو، مکان بناتے ہو، پلمبری کا کام کرتے ہو، کمپیوٹر کا کام کرتے ہو، کوئی بھی کام، اتنی صفائی پیدا کرو کہ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ، تو کسی بھی حالت خراب آئیں گے آپ کو لوگ نہیں نکال سکتے، نہیں بھگا سکتے ہیں، پہلی چیز۔ اور اسی کے ساتھ تقوی اور صبر ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہو تو اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔